بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي أبقاه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد الصخور ميدان أرضه وكان الله سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي هو أطهر المطهرين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذي المعراج مقامه وسدرة المنتهى منزله لأنه كان نبيا آدم بين الماء والطين الذي في التوراة الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اور محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کل گزارش کی تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی قوانین آئین وضع کیے گئے ہیں دین اسلام کے علاوہ سب قتلوں کے بنائے ہوئے
اللہ کا بنایا ہوا دین، اللہ کا بنایا ہوا آئین، اللہ کا بنایا ہوا قانون صرف اور صرف اسلام۔ اسلام ایک واحد قانون ہے جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کی ضمانت ہے۔ باقی تمام قوانین قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا تو دیتے ہیں، مگر قانون کے پابند رہنے والے شریف شہری کو جزا نہیں دیتے۔ تو اس لحاظ سے بھی اسلام ایک واحد قانون ہے کہ جس میں سزا بھی ہے اور جزا بھی۔ اور پھر سزا اور جزا کے معاملے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جزا دینے میں جلدی کرتا ہے اور سزا دینے میں دیر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اور یہ جو مہلت ہے یہ اصل میں بہانہ بخشش ہے، اس لیے کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ جہنم جائے، خدا تو نہیں چاہتا۔ یہ بندے کی اپنی مرضی ہے، وہ جنت کا رستہ اختیار کر لے یا جہنم کا رستہ اختیار کرے، یہ انسان پہ اپنے پہ منحصر ہے۔ اور پھر اگر انسان گناہ کرتا ہے تو پھر بھی اس نے انسان کے جنت جانے کا رستہ بنایا کہ اگر تو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اگر تو نادم پشیمان ہے تو توبہ کر لے، میں پھر بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیرے درجات بلند کر دوں گا۔ دیر فقط اس کی بارگاہ میں آنے کی ہے، دیر صرف اس کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی ہے۔ بس تھوڑا سا اگر اس کے ساتھ نجوا ہو جائے، جس کو راز و نیاز کہتے ہیں، تھوڑی سی اس کی بارگاہ میں اور اس کے دربار میں عاجزی و انکساری ہو جائے تو پھر اس کے معاف کرنے میں دیر ہونے سے۔ اور جب کوئی خالص و مخلص بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر وہ اس پہ اپنے انعام و اکرام کی بارش بھی کر دیتا ہے، پھر اس پہ وہ اپنا لطف و کرم بھی فرما دیتا ہے۔ لطف و کرم تو ویسے اس کا ہر وقت جاری و ساری ہے، ہم اس کی نافرمانی کریں تب بھی وہ اپنے لطف کو نہیں روکتا۔ تو ہم اگر اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس نے اپنی نعمتیں ہم سے روک لی ہیں؟ تو کبھی غور تو کریں کہ وہ کریم کتنا ہے جو نافرمانیوں کے بدلے میں بھی اتنا لطف فرماتا ہے۔ اگر کوئی اس کا فرما بردار بن جائے، بسم اللہ، جی وہ خدا جو ہماری نافرمانیوں کے بدلے میں اتنا لطف و کرم کر رہا ہے۔ بندہ نافرمان ہے، اولاد دے رہا ہے، بندہ نافرمان ہے، صحت جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے،
بندہ نافرمان ہے لیکن معاشرے میں اس کی توہین و تذلیل نہیں کرتا، بلکہ علی حیدر کرار کا دعائے کمیر میں تو بڑا خوبصورت ترین جملہ موجود ہے، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، اے میرے اللہ تیرا یہ لطف و کرم مجھ علی حیدر کرار پہ، تیرا یہ لطف و کرم کیا کم ہے، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کہ تو نے معاشرے میں میری وہ نیکیاں اور میرے وہ اچھے کام بھی نشر کر دیے ہیں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ ہے نافرمان بندہ، ہے گنہگار، لیکن کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، میرے اللہ میں تیرے کون کون سے احسان کا شکریہ ادا کروں، میں تیرے کون کون سے لطف کو یاد کروں، میں تیری کس کس نعمت کا تذکرہ کروں، باقی تمام نعمتیں ایک طرف، معاشرے میں میرے حوالے سے تیرا یہ احسان باقی تیرے تمام احسانوں پہ بھاری اور وزنی ہے کہ لوگوں کے سامنے میں عزت دار بھی ہوں، میں نیکوکار بھی ہوں، میں بڑا شریف بھی ہوں۔ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کیا تیرا یہ لطف کم ہے؟ توڑے فرمانے سے سمجھ آ رہی ہے گزار؟ بندہ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے مگر وہ اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا، اولاد بھی دے رہا ہے، جائیداد بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، جی آنکھوں کی صورت میں قیمتی ترین اور انمول ترین 2 کیمرے بھی عطا فرما دیے ہیں، اور سورج کی صورت میں بغیر کسی بل کے اتنا بڑا روشنی کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ تو گناہگار ہے، تو میرے سورج کا استعمال نہ کر، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو گناہگار ہے، میں تو اس آنکھوں کی بینائی واپس لے لیتا ہوں۔ توجہ ہے، زبان ہے کہ اس کی نافرمانی میں چل رہی ہے لیکن طاقت گویائی اور قوت نطق واپس نہیں لیتا، آنکھیں ہیں جو اس کی نافرمانی میں اٹھ رہی ہے مگر آنکھوں سے قوت بینائی کو واپس توجہ ہے، سمجھ آ رہی میری گزارش؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر اس بات پہ غور تو کریں کہ جب ہم نافرمان ہیں تو اتنا لطف و احسان ہے، اگر فرما بردار بن جائے تو اس کا لطف و کرم کتنا ہوگا۔ اگر فرما بردار بن جائے تو اس کا لطف و کرم، ابھی بھی اس کی نعمتیں ہمارے گننے میں اور شمار میں، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری گنتی کے اعداد و شمار ختم ہو جائیں گے، لیکن میری نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور جو فرما بردار بندے ہیں ان پہ اپنی کتنی نعمتیں کرتا ہوگا۔ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، بس تذکر کرتا ہوں، دہراتا ہوں آپ کے سامنے۔
تاریخ میں ایک نام ہے بشر حافی یا بشر حافی. کئی مرتبہ علماء و واعظین سے آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے. جی بشر حافی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گلی سے گزر رہے ہیں. جب اس کے گھر کے قریب سے گزرے ہیں تو اس کے گھر سے گانا بجانے کی آواز آئی. گانا بجانا، موسیقی، فقط ایک اشارہ کروں گا، غنا، موسیقی، گانا بجانا وہ جس رنگ میں بھی ہو مذہب اہل بیت میں حرام ہے. توجہ فرمائیے. موسیقی، غنا، گانا بجانا وہ جس رنگ میں بھی ہو، آپ اس کو جو بھی رنگ دینے کی کوشش کریں وہ مذہب اہل بیت میں حرام ہے. تحریر الوسیلہ میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے جو موسیقی اور غنا کے متعلق فرمان معصوم نے جو فرمایا ہے، تحریر الوسیلہ میں امام خمینی لکھتے ہیں کہ الغنا حرام، غنا حرام ہے، فعلہ وسماعہ واستسماعہ والتکسب بہ. فرمایا غنا حرام. کیسے حرام؟ غنا کا کرنا حرام، غنا کا سننا حرام، غنا کا سنوانا حرام، والتکسب بہ، اور غنا سے مال اکٹھا کرنا بھی حرام. غنا کے ذریعے مال اکٹھا کرنا، غنا کے ذریعے پیسہ دینا وہ بھی حرام. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر غنا کا پیسہ لینا حرام ہے تو کیا غنا کا پیسہ دینا بھی حرام نہیں؟ وہ جو ہے اگر غنا کے ذریعے پیسہ لینا حرام ہے تو غنا کے لیے پیسہ دینا بھی. اور قرآن مجید میں خدا ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. فرمایا نیکی اور خیر کے کاموں میں تو تعاون کرو، لیکن گناہ کے کاموں میں تعاون تو بولے ایسا نہ کرو. ایام اضحیٰ ابھی 1 ڈیڑھ 2 مہینہ باقی ہوتے ہیں ایام اضحیٰ کے شروع ہونے میں. منڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بھاؤ تاؤ طے کیے جا رہے ہوتے ہیں، بروکرز میدان عمل میں موجود ہوتے ہیں. مظلوم کی مظلومیت کو تجارت بنایا جا رہا ہوتا ہے. توجہ کریں. اور اس میں دونوں فریق ذمہ دار ہیں. آپ بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں. اس میں آپ بھی جواب دے ہیں، ہم بھی جواب دے ہیں. ایک گزارش کرو، بسم اللہ. ایک ہے نیاز اور ایک ہے فیس. ایک ہے نیاز
ایک ہے 30۔ غالباً حضرت کمیل کے بارے میں یا حضرت دیبل کے بارے میں یا حضرت فرزدق کے بارے میں روایت ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، پیش کروں؟ حضرت فرماتے ہیں نہیں، قصیدہ نہیں، آج مرثیہ سنا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے اور ان دنوں میں میں علی رضا سوائے اپنے جد کی عزاداری کی اور کچھ نہیں۔ آج قصیدہ نہیں، آج مجھے میرے جد حسین کا دوہا سنا، آج مجھے میرے جد حسین کا مرثیہ سنا۔ حضرت دیبل نے مرثیہ سنایا، فرمایا اور سنا، دوسرا سنایا، تیسرا سنایا، چوتھا سنایا۔ جب جی بھر کر رو چکا موسیٰ کاظم کا بیٹا، بیت الشرف میں تشریف لائے، ایک تھیلی شرفیوں کی اٹھائی اور دیبل کو عطا فرمائی۔ جناب حضرت دیبل ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں ابن رسول اللہ، اس کے لیے تو تیرے دادا کا روحا نہ سنا، کہ شرفیوں کی خاطر تو تیرے دادا کی مظلومیت بیان میں۔ حضرت فرماتے ہیں دیبل یہ بھی رکھ، اور وہ جو میرے دادا کی مظلومیت کا مطمع تیری آخرت ہے نا، تیری آخرت کا بھی ضامن ہے، یہ بھی رکھ لینا، آخرت میں تیری شفاعت کا بھی ضامن۔ یہ ہے نیاز، یہ ہے نیاز۔ اب اگر ذہن متوجہ ہے تو فیس کا بھی بتاؤں۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو بلایا ہے، کہتا ہے رسول کا بیٹا قتل کرنا ہے، زہرا زادیوں کو قید کرنا ہے، محمد کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگانا ہے، کرے گا؟ کہتا ہے کروں گا تو ضرور، مگر تو بتا کہ تو دے گا کیا؟ ناراض نہ ہو جائے گا میرے اس بلا سے، تو کہتا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، مگر تو بتا کہ تو دے گا کیا؟ کتنا مظلوم ہے 1400 سال کے بعد بھی حسین عمر سعد قتل کرنے کی فیس طے کر رہا تھا، یہ قتل سنانے کی فیس طے۔ بچن تاجران خون حسین سے آپ بھی عزاداری عبادت سمجھ کر کیجئے اور ہمیں بھی وصیت و نصیحت کریں، آپ کریں، ہم نہیں کریں گے اپنے آپ کو، بندہ تو حریص ہے۔ آپ ہمیں لالچ دیتے ہیں، ہم لالچ میں پڑ جاتے ہیں، فلاں جگہ کو چھوڑ دو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، میرے پاس آ جاؤ اتنے پیسے دے دو۔ حسین کی عزاداری مقابلہ بازی کی محتاج نہیں۔ آج مجلس ہے تو وہ بھی مقابلے میں، محرم ہے تو وہ بھی مقابلے میں، فلاں جگہ پہ وہ شخص پڑھ رہا ہے تو میں ایسے کو پڑھاؤں گا نہ۔ ایک اور گزارش بھی کرتا ہوں، ان دنوں میں
تو حسین کی عزاداری کسی ذاکر اور واعظ مولوی خطیب کی محتاج بھی نہیں ہے۔ تیرے اور میرے رونے کے لیے، تیرے اور میرے گریہ کرنے کے لیے، تیری اور میری عزاداری کرنے کے لیے کیا یہ تصور، فقط یہ تصور ہی کافی ہے کہ کہاں گود زہرا کی پری زینب اور کہاں کربلا کا چٹگل میدان۔ یہ تصور کر لینا ہی کافی ہے۔ شریف اور عزت دار لوگ بیٹھے ہو، آپ میں سے اگر کسی کی بہن اور بیٹی کو پیدل چلنے کی عادت نہ ہونا اور وہ آرام و آسائش و سکون میں پلی ہو، حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ اس شریف زادی کو چند قدم پیدل چلنا پڑ جائے تو باپ اور بھائی تو اس کے پیدل چلنے کا تصور کر کے ہی مر جائے۔ ایسے ہی ہے نا، کہاں تیری اور میری بہن اور بیٹیاں اور کہاں وہ حسین کی بہن، کہاں وہ زہرا کی بیٹی جو کبھی دن کے اجالے میں ماں کی قبر پہ بھی نہ آئی تھی، وہ زہرا کی بیٹی جو دن کے اجالے میں کبھی نانا کی قبر پہ بھی نہ آئی تھی، اور جب آتی تھی نا نانا کی قبر میں، تاریخوں میں لفظ موجود ہے، جب نانا کی قبر پہ آتی تھی ہوتا رات کا اندھیرا تھا، نانا کی قبر پہ آ کے نانا کی قبر کو گلے سے لگا کے کہتی تھی، نانا زینب تھک گئی ہے۔ نانا زینب تھک گئی ہے۔ تصور نہ کیا کرو زینب کے بارے میں، اس زینب کی غربت تجارت سمجھ کے کرتا ہے نا، اس زینب کی غربت کو تجارت سمجھ نہ سمجھ، اس زینب کی غربت کو سننا عبادت سمجھ۔ سب بات پڑھیے محمد والے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک پیغام تھا جو آپ حضرات تک پہنچانا بہت ضروری اور واجب سمجھتا تھا اپنے لیے۔ ان تاجران گول حسین سے اپنے دامن کو بچا، بات میری یاد ہے، گلی سے گزر رہا امام موسیٰ کاظم، گلی سے گزر رہے ہیں، بشر حافظ کے مکان کے پاس پہنچے ہیں، اندر سے گانا بجانے کی آواز آ رہی ہے، اس کی کنیز باہر دروازے پہ آئی، امام نے پوچھا یہ گھر غلام کا ہے یا آزاد کا ہے؟ تو وہ تو کنیز تھی، نوکرانی تھی، ملازمہ تھی، اس نے تو اپنے آقا کی تعریف ہی کرتی تھی، کہنے لگی میرا آقا کیوں کسی کا غلام ہو، وہ تو آزاد ہے۔ حضرت فرماتے ہاں کام بھی آزاد لوگوں وعدے کر رہا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو عذاب آخرت سے بھی آزاد کروا لیا۔ توجہ فرمائیے گا، محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو عذاب آخرت سے بھی آزاد کروا لیا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میری ملازمہ اور کنیز کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے،
جب یہ واپس گئی پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہا رافضیوں کا امام تھا جو گلی سے گزر رہا تھا. کیا بات ہوئی؟ اس نے پوچھا یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا؟ تو میں نے کہا میرا آقا کیوں کسی کا غلام ہو؟ اچھا تو پھر اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا ہاں لگتا ہے تیرا آقا عذاب آخرت سے بھی آزاد ہو گیا. جب اس نے امام کے یہ الفاظ دہرائے تو جسم میں ایسی کوئی کیفیت اور کبھی تاری ہوئی کہ اب جوتا پہننا بھول گیا، دوڑا امام کے پیچھے. امام چند قدم آگے جا چکے تھے، حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ میں آزاد نہیں، میں تو غلام ہوں. میں آزاد نہیں، میں تو غلام ہوں. مولا آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ سب کچھ نہ ہوگا. تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے تائب آل محمد. کیا نام ہے اس کا؟ لقب اس کو دیا تائب آل محمد. جب توبہ کر لی سارا کچھ ختم ہو گیا، پھر اپنی باقی زندگی جتنے دن بھی زندہ رہا پاؤں میں جوتا نہیں پہنا. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو. توبہ کرنے کے بعد جتنا زندہ رہا پھر باقی زندگی جوتا نہیں پہنا. اور اگر کوئی شخص کہتا اے بے شر خدا کا دیا ہوا تیرے پاس سب کچھ موجود ہے، تو اپنے لیے جوتا کیوں نہیں خریدتا اور جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ تو عجیب جواب دیتا، کہتا جب امام کے ہاتھوں پہ توبہ کی تھی تو اس وقت پاؤں میں جوتا نہ تھا، اب جوتا پہنتے ہوئے شرم آتا. جب توبہ کی تھی تو اس وقت پاؤں میں جوتا نہ تھا، اب جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. اور پھر خدا نے اس پہ لطف و کرم کیا کیا، خدا نے اس کے لیے انعام و اکرام کی بارش کیسے کی. توجہ فرمائیے گا، تاریخ میں یہ بھی جملے موجود ہیں. محمد والے پھر بھی سماعت پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ. تاریخ میں یہ الفاظ بھی سینہ تاریخ پہ موجود ہیں کہ جب تک یہ زندہ رہا گلیوں اور بازاروں میں جانور گوبر اور فضلہ نہیں کرتے تھے. اس کے احترام کی خاطر سڑکوں اور گلیوں میں جانور گوبر اور فضلہ نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہمارا گوبر طائب آل محمد کے پیروں پر نہ لگ جائے. ہاں تو صحیح تو بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو پیش تو کر اس کی درگاہ میں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہا ہے تو پھر بھی اپنا لطف و کرم نہیں روکتا. توبہ کرو، توبہ. بڑا توبہ کے حوالے سے بڑا ہے عجیب واقعہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ قارون جب غرق زمین ہو گیا، توجہ فرمائیے گا، قارون جب غرق ہو گیا تو خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ اس نے تیری کتنی منتیں کی ہیں. توجہ کیجیے گا وہ خدا رحیم و کریم کتنا ہے. موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ
قارون نے تیری کتنی منتیں کی ہیں، تیرے کتنے ترلے کیے ہیں، مگر تجھے اس پہ ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ والذی ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جتنی منتیں قارون نے تیری کی ہے، توجہ فرمائیے گا، اے موسیٰ جتنی منتیں قارون نے تیری کی ہے، جتنے ترلے قارون نے تیرے کیے ہیں، مجھے اگر ایک بار بھی کہہ دیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ جی قارون اگر مجھ سے ایک مرتبہ بھی معافی مانگ لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اب حضرت موسیٰ کا جواب بھی سنیے، عرض کرنے پالنے والے قارون مجھے بھی تو اپنی رشتہ داریاں جتلاتا رہا ہے، مجھے کہتا رہا موسیٰ میں تیرے چچا کا بیٹا ہوں، میں تیرا فلاں رشتہ دار ہوں، میں تیرا فلاں رشتہ دار ہوں، میں تیرا فلاں لگتا ہوں، میں تیرا فلاں لگتا ہوں۔ پالنے والے وہ بھی تو مجھے اپنی رشتہ داریاں جتلا کر معافی مانگتا رہا ہے، اگر تیرا واسطہ دے کر وہ مجھ سے بھی ایک مرتبہ معافی مانگتا تو میں قارون کو معاف کر دیتا۔ کیا ہم قارون سے بھی زیادہ گنہگار ہیں؟ کیا ہم قارون سے بھی زیادہ خطا کار اور نافرمان ہیں؟ وہ خدا جو قارون کو معاف کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہے، کیا حسین کا عزادار اگر اس سے معافی مانگے پھر اس سے بھی ایک عجیب ترین جملہ جو بعض روایات میں ملتا ہے، توبہ کی گزارش کر رہا ہوں میں، توبہ، اس سے بھی ایک عجیب ترین جملہ جو روایات میں ملتا ہے کہ فرعون جب غرق ہونے لگا تو بول اٹھا، مانتا ہوں کہ وحدہ لا شریک تو ہی ہے، مانتا ہوں کہ الہ و معبود بھی تو ہی ہے، مانتا ہوں کہ اس کائنات کا مالک بھی تو ہی ہے۔ جب اس نے یہ اقرار کیا تب خدا نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا جلدی کر دریا کی مٹی اٹھا اور اس کے منہ میں ڈالنا۔ تو جو ہے کیا ارشاد فرمایا؟ جلدی کر دریا کی مٹی اٹھا اور اس کے منہ میں ڈال۔ پالنے والے اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کی وجہ وہ رحیم و کریم کتنا ہے، پالنے والے اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کی وجہ ارشاد فرمایا وہ مجھے وحدہ لا شریک تو مان چکا ہے، وہ مجھے الہ تو مان چکا ہے، وہ مجھے معبود و مسجود تو مان چکا ہے، وہ مجھے مالک کائنات تو مان چکا ہے۔ اب اگلے مرحلے پہ وہ کرے گا توبہ، اگلے مرحلے پہ وہ کرے گا توبہ، اور اگر فرعون نے توبہ کر لی تو مجھے اس کی توبہ قبول کرنا پڑے گا۔ اگر فرعون توبہ کر لیتا ہے تو مجھے اس کی توبہ قبول۔ یہ بات آپ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ تذکر کے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ خدا جو فرعون کی توبہ قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہے، اگر اکبر کا غلام اس سے معافی مانگے، اگر کنیز زینب و زہرا اس سے معافی مانگے اور توبہ طلب کرے، تو میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا، آج پھر دہراتا ہوں، آپ کے پاس تو توبہ کے ذرائع اور وسائل بھی بہت ہے، آپ کو تو اپنے آپ پہ ناز مان اور فخر ہونا چاہیے، اور ہمارے اور تمہارے ناز مان اور فخر کے لیے یہ دو عزتیں ہی کافی ہیں کہ میں حسین کا عزادار ہوں، علی کا حقدار ہوں۔
آؤ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، اس سے توبہ و انابہ کرو۔ جی زنجیر در توبہ کو ہلاتے جاؤ، محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے جاؤ۔ ہمارے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے قبول کرنے میں دیر۔ پھر جب آپ صف عزا پہ بیٹھے ہیں، جب آپ آ ہی خیمہ حسینی میں گئے ہیں، تو پھر خیمہ حسینی میں آ کر حر بننا تو بہت آسان ہے۔ بنائیے، ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو حر بنائیے۔ ان 10 دنوں میں اپنے رب سے معافی مانگے، اور بہت آسان سا طریقہ اور آسان سا عمل ہے۔ اگر آج سے ہم تیار کر لیتے ہیں کہ میرے اللہ ان 10 دنوں کے صدقے میں روزانہ کی بنیاد پہ 2 برائیاں ترک کروں گا، روزانہ کی بنیاد پہ کتنی؟ 2 برائیاں ترک کروں گا، تو ان 10 دنوں میں ہم 20 برائیوں سے بچ سکیں گے۔ اور میرے خیال میں علی والا اتنی برائیوں میں مبتلا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ علی والا گناہ کر نہیں سکتا، نہیں، علی والا گناہ کر سکتا ہے، مگر محبت علی اسے گناہ کرنے نہیں دیتی۔ علی والا گناہ کر سکتا ہے، لیکن محبت علی اسے گناہ کرنے نہیں دیتی۔ حسین کا عزادار گناہ کر سکتا ہے، مگر عزاداری حسین میں طاقت ایسی ہے کہ جو اسے گناہ کرنے نہیں دیتی۔ اگر میں کبھی گناہ کر لیتا ہوں تو پھر میری محبت ابھی اس منزل اور اس نہج پہ نہیں پہنچ سکی جس منزل اور نہج پہ میثم کی محبت تھی۔ میثم کوئی نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، علی کا محب ہے، علی کا چاہنے والا ہے۔ توجہ سے بات سمجھ آ رہی ہے میری گزارشات کی؟ جی ہمیں بھی اپنے آپ کو میثم مزاج بنانے کی کوشش کر، میثم نہیں بن سکتا تو کم از کم میثم مزاج تو بن۔ جی اگر سلمان نہیں بن سکتا تو کم از کم اپنے آپ کو سلمان مزاج بنانے کی کوشش تو کرو۔ کون میثم؟ جو صرف علی سے محبت نہیں کرتا، علی بھی میثم سے محبت کرتا۔ جی علی بھی میثم سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہری تخت خلافت میں متمکن ہے ابو طالب کا لال، بستر پہ دراز ہوتے ہیں، 2-4 کروٹیں تبدیل کرتے ہیں۔ جب 2-4 کروٹیں تبدیل کر لی ہیں پھر اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، ایک دروازے پہ آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو سامنے میثم نظر آتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، دروازہ کھلتا ہے تو سامنے میثم نظر آتے ہیں، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں مولا، غلام کو حکم فرمایا ہوتا، نوکر کو ارشاد فرمایا ہوتا، میں آپ کے در دولت پہ حاضر ہو جاتا، آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ سنیں گے علی حیدر کرار کا جواب؟ علی حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں میثم تیری محبت نے علی کو بستر پہ چین سے سونے نہیں دیا۔ یہ تیری محبت ہے جس نے علی کو بستر پہ چین سے سونے نہیں دیا۔ اگر میثم بن نہیں سکتا تو کم از کم اپنے آپ کو میثم مزاج تو بنا۔
اگر سلمان بن نہیں سکتا تو کم از کم اپنے آپ کو سلمان مزاج تو بنا. اگر ابو ذر بن نہیں سکتا، بن سکتا ہے تو بھی ابو ذر، بن سکتا ہے تو بھی سلمان، بن سکتا ہے تو بھی بیسم تمار، بن سکتا ہے تو بھی حضرت مقداد. کوشش تو کر. صحیح معنوں میں علی کی غلامی قبول کر، زندگی ویسے گزار جیسی علی چاہتے ہیں، تو پھر تو بیسم بھی ہے، ابو ذر بھی ہے، سلمان بھی ہے. اپنے آپ کو بے قیمت اور بے وقت نہ بنا. بیسم مزاج بننے کی کوشش کر، اور بیسم مزاج بننے کے لیے دو ہی چیزیں کافی ہے: حسین کی عزاداری اور علی کی محبت. بڑی خوشیاں دیکھ رہی تھی زہرا. اتنی خوشیاں دیکھی کہ نبی بابا تعظیم کرتا ہے، جبریل دروازے پہ رک جاتا ہے، نبی بابا دروازے پہ آیا تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ تو چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ رسول بستر بیماری میں ہے. دروازے سے کسی نے کہا: آل نبی مجھے اجازت دے، میں نے محمد سے ملنا ہے. میری آقازادی کہتی ہے کہ میرے بابا بیمار ہیں، وہ ملاقات نہیں کر سکتے. دوبارہ اجازت مانگی. میری آقازادی نے وہی الفاظ دہرائے. جب سے 12 اجازت مانگنے والے نے اجازت مانگی تو اب لہجہ تھوڑا سا سخت تھا. لہجہ کی سختی کو دیکھا محمد کی بیٹی نے، رونا شروع کیا. گرم گرم آنسو چہرہ مصطفی پہ گرے. پیغمبر نے بستر بیماری پہ آنکھیں کھولی. زہرا کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں: زہرا میری زندگی میں رونا؟ اجرک علی اللہ، میری زندگی میں رونا؟ بابا کوئی دروازے پہ کھڑا اجازت مانگ رہا ہے، میں نے اسے روکا ہے، مگر اس کے لہجے میں سختی آ گئی ہے. جب سیدہ نے کہا نا بابا اجازت لینے والے کو میں نے روکا ہے مگر اس کے لہجہ میں سختی آ گئی ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں: بیٹا زہرا، یہ اجازت مانگنے والا کوئی عام نہیں، یہ ہے ملک الموت. اور یہ تو کسی دروازے پہ نہیں رکا، اور اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. یہ صرف تیری قدر و منزلت ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. زہرا یہ تیرا دروازہ ہے، جہاں پہ آ کے ملک الموت رک گیا ہے. اتنا کہنا تھا کہ گریہ کیا پیغمبر نے. میری آقازادی عرض کرتی ہے: بابا اگر میں نے ملک الموت کو نہ روکنا تھا تو میں معافی چاہتی ہوں، میں اس سے معافی مانگتی ہوں. آپ روئے نہیں. فرماتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو نے ملک الموت کو روکا کیوں ہے، تو بابا گریہ کیوں؟ فرمایا کوئی وقت ہے جو مجھے رونا آ رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کوئی وقت یاد آ رہا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور خدا آپ کی بہنیں بیٹیوں کے دردوں کو سلامت رکھے. زہرا کوئی ایک وقت یاد آ گیا ہے مجھے جس نے مجھے رلا دیا. بابا وہ کون سا وقت ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں: زہرا آج جس دروازے پہ ملک اجرکم علی اللہ. یا زہرا، یا زہرا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ.
اجرکم علی اللہ. اور پھر آزاداران حسین پر عزتیں موجود تھی جو بابا دیا کرتا تھا. کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں فاطمہ رہتی ہے. اور کہنے والے نے کہا اگر رہتی ہے تو رہے, اگر رہتی ہے تو رہے. ہم گھر کو آگ لگا دیں گے, علی کو باہر نہ بھیجا. ادھر سے اسرار بڑھا, ادھر سے منتیں بڑھی. ملک العلماء فرماتے ہیں جب انکار اور اسرار بڑھتا چلا گیا پھر ایک شخص نے دروازے کو دیا ہے دھکا. سامنے سے دروازہ, پیچھے سے تھی پتھروں کی دیوار, درمیان میں تھی محمد کی بیٹی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. پیچھے سے پتھروں کی دیوار, سامنے سے جلتا ہوا دروازہ, درمیان میں حسین کی ماں. دروازے میں لوہے کی میخیں تھی جو میری آقا غازی کے پہلو میں پیوست. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. دروازے میں لوہے کی میخیں تھی جو میری آقا دادی کے پہلو میں پیوست ہوئی. دروازے کو دھکا لگنا تھا کہ فضہ کو آواز دی, یا فضہ خذینی وسلمینی وقتل جنینی. فضہ جلدی آ مجھے سہارا دے, تو میری پسلیاں ٹوٹ گئی, میرا موسم شہید ہو گیا. جلدی آ مجھے سہارا دے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. فضہ جلدی آ مجھے سہارا دے, میری پسلیاں ٹوٹ گئی, میرا محسن شہید ہو گیا. ایران میں ایک آیت اللہ بزرگوار سیدہ کی مصیبت پڑھ رہے تھے. مجلس تمام ہو گئی, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, مگر ایک شخص دیوار کے ساتھ بیٹھ کر دھاڑے مار کے رو رہا ہے. اس آیت اللہ بزرگوار نے پوچھا ہے بندہ خدا, تجھے زہرا کی کون سی مصیبت رلا رہی ہے, تجھے زہرا کا کون سا دکھ رلا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے آیت اللہ, میں جراح ہوں, میں ہڈیاں جوڑتا ہوں, میں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جسم کے کسی حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ جڑ سکتی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. میں جانتا ہوں کہ جسم کے کسی بھی حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ جڑ جاتی ہے, جڑ سکتی ہے, مگر جس شخص کی پسلیاں ٹوٹ جائے اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دوبارہ نہیں جڑ سکتی. اور آپ نے ابھی کہا محمد کی بیٹی کی پسلیاں اور ایک مجلس تو اپنے مسائب اور اپنے دکھوں کی خود پڑھی نبت پیغمبر نے. جب مدینے کے لوگ یہ درخواست لے کر آئے نا, یا علی زہرا سے کہو رونے کا وقت مقرر کرے, دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں گے, رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کریں گے. جب علی حیدر کرار یہ پیغام لے کر زہرا کے پاس آئے, عرض کرتی ہے یا علی غصبوا حقی فصبرتو, انہوں نے میرا فلک چھین لیا, میں صبر کر گئی. قتل جدیدی فصبرتو, میرا محسن شہید ہو گیا, میں صبر کر گئی. کسر وزنائی فصبرتو, میری پسلیاں ٹوٹ گئی, میں صبر کر گئی. الان یمنعن علی البکاء, اب یہ مجھے رونے سے بھی منع کرنے کے لیے. تاریخ میں جو سب سے بڑا دکھ
اور مظلومیت زہرا کی اللہ جانے میں سنوں گا پڑھوں گا کیسے اور آپ برداشت کرو گے کیسے. ایک نام ہے مغیرہ بن شعبہ. مغیرہ بن شعبہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کوئی بات کی اور امام حسن مجتبی نے اس کی بات کا جواب دیا. مغیرہ بن شعبہ کہتا ہے حسن تو مجھے بھول گیا ہے کہ میں ہوں کون؟ تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ جب اس نے کہا کہ حسن کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ علی کا کڑیل جوان بیٹا رونے لگ گیا. علی کا کڑیل جوان بیٹا رونے لگ گیا. حسن کی آنکھیں ساون کے بادل کی طرح برستے لگی. رو کے ارشاد فرماتے ہیں مغیرہ اگر میں حسن بھولنا بھی چاہوں تو تجھے نہیں بھول سکتا. میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہی ہے نا جس نے میرے سامنے میری ماں کے منہ پہ تماچا مارا تھا. میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہی ہے نا جس نے میرے سامنے میری ماں کے منہ میں تماچا مارا. سلیم ابن کیسے ہلالی جناب سلمان سے پوچھتا سلمان میں نے سنا ہے کہ لوگ بغیر اجازت بنت پیغمبر کے گھر داخل ہو گئے تھے. سلمان نے منہ دوسری جانب کیا اور رونا شروع کر دیا. سلیم سامنے آ کے کہتا ہے سلمان میں نے تو اس سے زہرا کی مصیبت پوچھی ہے تو روتا ہے جواب کیوں نہیں دیتا؟ سلمان منہ میں ماتم کر کے کہتا ہے کیسے مصیبت صرف یہ تو نہیں کہ لوگ بغیر اجازت بنت پیغمبر کے گھر داخل ہو گئے تھے بلکہ مصیبت تو یہ ہے کہ جب لوگ بنت پیغمبر کے گھر داخل ہوئے اور زہرا کے سر میں چادر رکھی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری یہ خلیل سی عبادت اپنی عظیم بارگاہ میں منظور و منظور فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. میرے اللہ وہ تمام مرحومین جو پچھلے سال اس صف عذاب میں موجود تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما. درجات بلند فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. جنت الفردوس اعلی علیین جوار ائمہ معصومین میں جگہ نصیب فرما. ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے اس فرش عزا کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما. بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما. دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. رزق حلال وسیع و کشادہ عطا فرما. عزاداری مظلوم کی حفاظت فرما. عزاداران مظلوم کی حفاظت فرما. علماء اعلام کی حفاظت فرما. براجین عزام کی حفاظت فرما. حضرت آیت اللہ عظمہ شیخ محمد حسین نجفی کو صحت و سلامتی شفاء کامل و عاجل عطا فرما. ولی فقیر نمائندہ ولی فقیر حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کی توفیقات میں اضافہ فرما. آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ و معمول فرما. شر شیطان شر جن شر انسان شر اعداء سے امان اور پناہ عطا فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جو مومنین بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ ان کو صحت و سلامتی شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو مومنین میں اولاد ہے جناب رباب کی گود کا صدقہ میرے اللہ ان کو اولاد نرینہ و مادینہ صالح عطا فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا سلطان عادل امام برحق کا جلد ظہور فرما. ہم اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکے. امام کے بابرکت وجود سے زمین کو پر فرما.
ہمیں امام زمان کی فوج میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، ہمارے زمانہ کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تو علیم بذات صدور ہے میرے مالک، دلوں میں جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم